سینٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ 7 دن کے اندر یہ ترمیم سینٹ سے منظور کرا لی گئی ہے۔ 7 دن پہلے یعنی 3 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر پوسٹ کے ذریعے 27ویں آئینی ترمیم کا قوم کو بتایا۔ پھر 6 نومبر کو پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا جو اگلے دن 7 نومبر کو بھی جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے اگلے ہی دن وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے دورے پر تھے، انہوں نے وہیں سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی اور پھر وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد اسی دن یعنی ہفتے کو ہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش کر دیا، جسے سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون اور انصاف کو بھیج دیا گیا۔ ہفتے اور اتوار کو اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہوئے اور 2 دن ہی کی مشاورت کے بعد کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی۔ اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت مسلمین اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور پھر آج سینٹ کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، جس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم بل سینٹ میں پیش کر دیا، جس کی مرحلہ وار منظوری ہوئی۔ اس دوران اپوزیشن احتجاج کرتی رہی اور جب ووٹنگ ہوئی تو اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن کے 2 سینیٹرز نے ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا۔ تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر احمد خان نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور یوں 27ویں آئینی ترمیم 64 ووٹس کے ساتھ منظور کر لی گئی ہے، جس کے تحت وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی، جس کی پہلی تشکیل وزیر اعظم کے مشورے پر صدر مملکت کریں گے۔ ہائی کورٹ ججز کے ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دے دیا جائے گا اور انکار کرنے والے جج کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت آرمی چیف کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی ہوگا، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا، وہ بطور آرمی چیف ریٹائر ہو کر بھی ساری زندگی وردی میں رہیں گے، انہیں صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکے گا اور انہیں صدر مملکت کی طرح استثناء حاصل ہوگا۔ اپوزیشن 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہی ہے، اسے آئین کی روح کے منافی قرار دے رہی ہے۔ آج اپوزیشن نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں احتجاج بھی کیا۔